الله الرحمن الرحيم على آله الأتقياء وأصحابه النجباء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور حاضرین محترم، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خصوصی نظر اور مرشد کریم کی مہربانیوں سے آج ہم سورہ النور سے تفسیر القرآن کا آغاز کر رہے ہیں. یوں تو آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف میں تفسیر القرآن کا تسلسل جاری و ساری ہے، اور ہم اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. چونکہ آج سے تفسیر القرآن معتکفین کی اس نشست میں ہوا کرے گا، تو ہم نے سوچا کہ ایک باقاعدہ سورت کی تفسیر کر دی جائے، اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے بارے حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ لوگوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور سورۃ النور سکھایا کریں اپنے بچوں کو اور دیگر احباب کو، کیونکہ اس میں احکام بیان کیے گئے ہیں. سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء تو چونکہ طویل ہونے کی وجہ سے اعتکاف کی نشستوں میں مکمل نہیں ہو سکتی تھی، تو اس وجہ سے ہم نے سورۃ النور کو سلیکٹ کیا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ تسلسل کے ساتھ اس کا درس جاری رکھیں اور اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اختتام سے پہلے، اعتکاف مکمل ہونے سے پہلے. یہ مدنی سورت ہے اور اس کا زمانِ نزول 5 ہجری یا 6 ہجری ہے، اور اس کی 64 آیات ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام کا نزول فرمایا، جس میں بدکاری کی جو حد ہے اس کا ذکر فرمایا، اور جو تہمت لگانے کی حد ہے اس کا ذکر فرمایا.
اور اس کے علاوہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، حضرت سیدہ کی برات میں آیات نازل فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو سورہ ہے اس کا جو نام رکھا گیا اس سورت کے اندر وہ آیا مبارکہ ہے اللہ نور السماوات والارض، جس کی وجہ سے اس کا نام سورت النور رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس سورت میں جو گھروں میں داخلے اور اس کی اجازت کے حوالے سے احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں، تو اپنی اپنی جگہ پر اس کا انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وفرضناها، اور اس کے احکام کو فرض کیا ہے، وانزلنا فیہا، اور اس صورت میں ہم نے نازل کی ہیں آیات بینات لعلکم تذکرون، روشن آیات، کھلی نشانیاں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اس انٹروڈکشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے براہ راست احکام ارشاد فرمائے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ اور زانی کو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جو غیر شادی شدہ لوگ بدکاری کریں ان کے لیے یہ سزا ارشاد فرمائی گئی ہے، اور جو شادی شدہ اس گناہ میں ملوث ہو جائیں ان کی سزا سنگسار کرنا ہے، جس کو عربی میں رجم کہتے ہیں۔ اور سنگسار کیا ہوتا ہے کہ تمام لوگ مل کر اس مرد کو یا عورت کو حوالے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ سزا چونکہ ارحم الراحمین کی طرف سے ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا شخص، کوئی انسان مہربانی دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت ماعز بن مالک کا حدیث پاک میں ذکر موجود ہے کہ ان سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، خود پیش کیا اپنے آپ کو، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے چہرہ انور پھیر لیا اور ان کی طرف التفات نہیں فرمایا۔ پھر دوسری بار انہوں نے عرض کیا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ پھر تیسری بار انہوں نے عرض کیا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، آپ مجھے پاک کیجیے۔ پھر فرمایا کہ شاید تو نے یہ گناہ نہ کیا ہو، فقط بوس و کنار کیا ہو، یا صرف اس عورت کو ساتھ لگایا ہو، یہ گناہ مکمل تجھ سے نہ ہوا ہو۔ کہا نہیں، مجھ سے مکمل گناہ سرزد ہوا۔ پھر چوتھی بار عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی کا جنون، کیا تم دیوانے تو نہیں ہو؟ عرض کیا نہیں، میں دیوانہ نہیں ہوں۔ پھر پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ کہا ہاں شادی شدہ ہوں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو
فرمایا کہ ان کو لے جائیں اور سنسار کریں، پھر ان کو سنسار کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر کسی شخص نے ان کے لیے برے کلمات کہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ نے پاک کر دیا اور وہ اس ٹائم جنت میں ہے۔ یہ صحابہ کرام کا وہ ایک تزکیہ کا جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی سنگت کی وجہ سے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے بار بار اپنے آپ کو اپنے گناہ کی ندامت اور پشیمانی کی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین میں کوئی کسی کو سزا دینے کا کوئی شوقین نہیں ہے کہ کہیں سے تھوڑی سی کوئی گناہ کی بھنک پڑ گئی تو فوراً اس کو کوڑے لگا دیے یا پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حاکم یا قاضی یا جج کے سامنے 4 بار جا کر کوئی جب تک اقرار نہ کرے اس وقت تک اس پر حد جاری نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی دوسرا کسی کے خلاف جا کر کے شکایت کرتا ہے تو اس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کو سزا دیتے وقت مومنین کا ایک گروہ موجود ہو۔ جب بدکار یا بدکارہ کو سزا دی جائے تو پبلک میں دی جائے، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ عام لوگوں میں اس گناہ سے ڈر محسوس ہو، لوگ اس کو کرتے ہوئے خوف محسوس کریں، وہ اس سے دور بھاگیں، اس گناہ سے سب کے سامنے سزا دی جائے۔ الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور زانیہ نکاح نہیں کرے گی مگر زانی مرد یا مشرک سے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین پر، یعنی یہ نکاح کرنا مومنین پر حرام کیا گیا ہے۔ اس آیت کے آدھے احکام منسوخ ہیں، یعنی پہلے زانی اور زانیہ سے کسی مومن مرد یا مومنہ کا نکاح حرام تھا۔ پھر سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو اس آیت سے یہ زانی اور زانیہ کے احکام نکال لیے گئے اور اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ ہاں، مشرک اور مشرکہ کے احکام باقی ہیں، یعنی کوئی مومن مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اور کوئی مومنہ عورت مشرک مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کی حرمت آج تک باقی ہے۔ اور اگر کوئی کسی بدکار عورت سے شادی کرتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ کل کو اپنی اس بدکاری سے باز آ جائے گی، تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث اجر بھی۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اور وہ لوگ جو پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، پھر 4 گواہ نہ لا سکیں، فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ بدکاری کی سزا جاری کرنے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ 4 گواہ ایسے نہیں کہ ایک نے دوسرے سے سنا، دوسرے سے تیسرے نے سنا، بلکہ وہ 4 گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس بدکاری کو ہوتے ہوئے دیکھا، وہ 4 گواہ۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 4
بندے کہاں سے لائے جائیں؟ اگر کسی ایک یا دو نے دیکھا تو وہ تو پھر زبان ہی نہیں کھول سکتا، کیونکہ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکا تو پھر 40 کوڑے اس کی سزا ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو پاک باز عورتوں پر تہمت لگائیں، تو پاک باز مردوں پر تہمت لگانے کا بھی یہی حکم ہے۔ کسی مرد پر تہمت لگائے یا کوئی کسی عورت پر تہمت لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اسلام اس طرح کی گفتگو سے بھی روکنا چاہتا ہے لوگوں کو، اور جب 4 گواہ ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ بات زبان زدہ خاص و عام ہو گئی ہے۔ اب اس گناہ کی بے کنی ضروری ہے۔ 4 سے کم افراد تک جب تک یہ بات ہے تو دین چاہتا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ اس بات کو دبائے رکھیں تاکہ گفتگو کے ذریعے سے بھی فحاشی نہ پھیلے۔ تو 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے، اور اگر 4 گواہ نہ ہوئے تو پھر 80 کوڑے اس کی سزا ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور جب یہ جرم اسٹیبلش ہو گیا کہ کسی پاک باز مرد یا کسی پاک باز عورت پر کسی نے تہمت لگائی اور 4 گواہ پیش نہ کر سکا تو وہ مردود الشہادہ ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، اس شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی کسی بھی معاملے میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وہ اصلحوا، اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور یہ حضرت ہلال بن امیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرؤ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ یہ لعان کے مسائل ہیں۔ لعان کیا ہے؟ لعان یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد سے بدکاری کرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے تو ہم نے اس شخص کی سزا کو ملاحظہ کیا جس نے، کوئی 2 مرد و عورت نے بدکاری کی۔ اب یہ گھر کا معاملہ ہے، کسی شخص نے اپنی زوجہ کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اب وہ گھر میں 4 گواہ کہاں سے لائے گا؟ یہ جو صحابی تھے ہلال بن امیہ، انہوں نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہلال بن امیہ کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں، الا انفسہم، مگر خود ہی وہ گواہ ہوں، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین،
تو وہ یوں گواہی دیں، 4 بار یہ گواہی دیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچ بار کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ یہ 5 بار یہ گواہی دینی۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اگر وہ عورت چاہے کہ اس سے سزا ساقط ہو جائے، شوہر نے تو بیوی کے لیے یہ 5 بار گواہی دے دی، اور اب بیوی چاہتی ہے کہ اس بدکاری کی سزا سے بچ جائے، تو وہ کیا کہے؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اس عورت پر، یعنی وہ یہ کہے کہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر وہ سچ ہو جو یہ کہہ رہا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب یعنی ناراضگی ہو، یہ عورت کہے۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو عورت یعنی بیوی اور شوہر پر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور دونوں میں تفریق ہو جائے گی، وہ دونوں میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ اس عمل کا نام لعان ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور پھر وہ جو صحابی تھے حضرت ہلال بن امیہ، ان کی بیوی کے درمیان اور ان کے درمیان تفریق کر دی گئی تھی، شوہر اور بیوی کے درمیان۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو فوراً تم پر عذاب آ جاتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے۔ 10 آیات مکمل ہوئیں اور رکوع ایک پورا ہو گیا۔ کل انشاءاللہ العزیز اس سے آگے ہم اس کو تسلسل کو جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا صدقہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم رب زدنی علما وحلما وحکما ومحبتا فی قلبی یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنتیں